الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13 میں 3 سنتوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس میں سے پہلی سنت تھی سفید لباس پہننا۔ سفید لباس پہننا اتباع سنت کی نیت سے یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین لباس جس میں تم مساجد میں یا قبروں میں اللہ سے ملاقات کرو وہ سفید لباس، یعنی مسجد میں سفید لباس پہن کے آنا، اور اسی طرح جب ہم خدا کی تدفین کرتے ہیں تو اس تدفین میں بھی سفید لباس ایک پسندیدہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سفید لباس خود بھی پہنا کرو اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں اگر ممکن ہو تو کفن دیا کرو، یعنی اپنے مرنے والے کے لیے کفن کی جو چادریں ہیں اگر وسعت اور گنجائش ہو تو سفید رنگ میں کفن دیا چلے۔ اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ سفید لباس وہ تکبر کو دور کرتا ہے اور عاجزی کے پیدا کرنے کا باعث ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت سفید ہے اور اللہ تعالیٰ یعنی جنت کو اللہ تعالیٰ نے سفید پیدا کیا اور سفید رنگ اللہ کو پسند ہے، اس لیے سفید کپڑا اگر ممکن ہو اور آسانی ہو تو ہم اس کو اتباع سنت کی نیت سے استعمال کریں۔ عمومی زندگی میں روزانہ کے اعتبار سے ممکن ہو تب بھی صحیح ہے، ورنہ کم از کم جمعہ کے دن تو ہم اتباع سنت میں سفید لباس ضرور استعمال کریں۔ دوسری سنت جس کا تذکرہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ عمامہ ٹوپی کے اوپر پہننا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ صافہ بغیر ٹوپی کے سر پہ لپیٹ لیتے ہیں، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہم عمامہ ٹوپی کے اوپر باندھتے ہیں اور مشرکین بغیر ٹوپی کے باندھا کرتے تھے۔ گنجائش تو اگرچہ ہوگی لیکن اصل عمل یہی ہے کہ سر کے اوپر ٹوپی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کپڑے کی ہو، جیسی بھی ہو، یعنی نیچے ٹوپی ہو اور ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھا جائے، یہ اصل اور مسنون عمل ہے۔ تو جب بھی ہم عمامہ باندھیں تو عمامہ ٹوپی کے اوپر ہی باندھیں۔ تیسری اہم ترین سنت یعنی آپ کی مبارک زندگی کا عمل ہے کہ ہم اپنی شلوار، اپنا تہبند، اپنا پاجامہ اور شلوار کی جگہ پہ ہم کوئی بھی لباس استعمال کریں تو اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا۔ یہ ایک بہت بڑا حکم ہے اور اس کے بارے میں روایات بہت سخت ہیں۔ سب سے پہلے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا اللہ تعالیٰ نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، نہ اس سے پاک فرمائیں گے، نہ اس سے کلام فرمائیں گے۔ یعنی جو شفقت اور رحمت والا معاملہ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص وہ ازراہ تکبر اپنی چادر کو گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب آخری وقت میں تھے اور ان کے اوپر حملہ ہو چکا تھا، تو اس وقت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ تو جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر واپس گئے، جب جا رہے تھے تو ابھی چونکہ بیٹھ کے اٹھے تھے تو اس بیٹھنے میں شاید ان کا تہبند نیچے ہو گیا ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت جسم کٹا پڑا ہے اور بڑی عجیب صورت تھی، تو جب دیکھا یعنی شریعت میں کمی دیکھی تو خاموش نہیں رہے۔ صہیب رومی واپس جا رہے ہیں تو فرمایا ادعوہ، بلاؤ۔ جب صہیب واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ارفع ثوبک یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے یہ کپڑا اوپر کرو، یہ کپڑا، یہ جو آپ کا تہبند ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے اس کو اوپر کرو۔ ارفع ثوبک فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، اوپر رکھو، اس سے تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہیں تقوی کی دولت بھی ملے گی، یعنی خوف خدا بھی تمہیں نصیب ہوگا۔ اب جو تاکیدات اور روایتیں اس بارے میں موجود ہیں، بہت ساری روایتیں۔ ایک میں آتا ہے کہ وہ ٹخنا جس کے اوپر کپڑا لٹکایا جائے وہ جہنم کے لائق ہے، اس کو جہنم میں جلنا چاہیے۔ تو یہ سخت ترین معاملہ ہے، اور اس کے اوپر جو وعیدات ہیں وہ مستحب عمل پہ نہیں ہو سکتی، یہ تاکیدی حکم ہے۔ ترمذی شریف میں بڑی تفصیلی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو دیکھا تو آپ نے خود ان کی پنڈلی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہاں تک کرو، نصف پنڈلی تک رکھو۔ فَإِنْ أَبَى، یعنی اگر یہاں تک نہ رکھنا چاہو تو پھر تھوڑا سا نیچے کر لو، لیکن ٹخنے سے نیچے کرنے کی آپ نے اجازت عنایت نہیں فرمائی۔ ایک اور صحابی حضرت سفیان، حضرت ابو سفیان نہیں، ایک اور صحابی ہیں، تو حضرت سفیان آپ نے ان کی کمر سے پکڑا اور کمر سے پکڑ کر فرمایا کہ اس تہبند کو اوپر کرو، یہ نیچے کیوں ہے، اس کو اوپر کر کے رکھو۔ یعنی اس میں آپ نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اب تہبند، شلوار، پائجامہ، لنگی، کچھ بھی ہو تو اس کو مردوں کے لیے حکم ہے کہ اس سے ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے، نیچے نہ جانے دیے جائے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، جسم کی بناوٹ ایسی ہے کہ تہبند اوپر نہیں ٹھہرتا، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر اگر آپ کا تہبند نیچے چلا جائے تو مجھے امید ہے کہ آپ میں تکبر نہیں ہوگا، ورنہ باقی کسی اور کے بارے میں آپ نے ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اس لیے مرد اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ اپنا تہبند، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، ٹخنوں سے نیچے ہرگز نہ جانے دیں۔ اور بعض روایات میں کہ اوپر سے لٹکایا جانے والا کپڑا، چاہے وہ قمیض ہو یا اوپر سے ہم نے کوئی جبہ پہنا ہے، جو بھی ہے، اس کو بھی نیچے نہیں جانا چاہیے، یعنی اس کو بھی ٹخنوں سے باہر صورت اوپر رہنا چاہیے۔ ہاں کتابوں میں لکھا ہے عورتوں کے لیے حکم علیحدہ ہے کہ عورتیں پاؤں تک اپنے شلوار کو رکھیں، یعنی عورتوں کا جو پاجامہ یا شلوار ہے وہ مردوں سے ایک بالشت بڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ پاؤں تک آئے اور ان کے پاؤں تک جو جسم کا حصہ ہے چھپے، یا پھر وہ اس کے اوپر جراب یا موزہ استعمال کریں تاکہ جسم کی بناوٹ یعنی جسم
کا رنگ وغیرہ ظاہر نہ ہو۔ تو بحیثیت مرد یہ حکم ہے کہ ہم اپنی تہبند کو، اپنی لنگی کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، صرف نماز میں نہیں بلکہ اپنی عمومی زندگی میں۔ تو یہ اہم ترین حکم ہے۔ ہم اپنے کپڑے سلوائیں ہی اس سائز میں کہ ہمیں اوپر فولڈ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم سلوا لیتے ہیں اور پھر ہمیں وہ فولڈ کرنا پڑتا ہے، ایسا مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم اپنا کپڑا اتنا ہی رکھیں کہ ہمیں فولڈ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو اس میں وراثت کا مسئلہ ذکر کیا تھا کہ اگر شوہر فوت ہوا تو بیوی کو ثمن 8واں حصہ ملتا ہے اگر اولاد موجود ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر ربع یعنی چوتھائی ملتا ہے، یعنی پھر زیادہ ملتا ہے جب اولاد نہ ہو، اور 8واں حصہ کم ہے، یعنی اولاد ہو تو پھر ماں کا حصہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کا حصہ اپنے شوہر کے میراث سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی چوتھائی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت نصیب فرمائے اور اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔